بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اخلاق احمد خان اور آج مجھے بڑی خوشی ہے، مسرت ہے کہ یہاں پہ ہم نے ڈی پی او ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈی پی او مانسیرا شفیع اللہ خان گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت بھی دیا اور ایک چھوٹی سی ہم نشست کریں گے ان کے ساتھ. ان کے جو سروس کا جو ہے کب سے سٹارٹ کیا اس حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور خاص کر جب یہ مانسیرا میں جو آئے ہیں اس حوالے سے ان کے جو بہترین کام، اس میں یہ لازمی کہوں گا کہ سب سے بہترین کام جو منشیات کے خلاف ان کا جو جہاد جاری ہے اس حوالے سے ان سے لازمی پوچھیں گے. اور ساتھ ساتھ ٹریفک کے جیسے مسائل ہیں، اسی طرح جو ابھی ٹورسٹ کا جو سیزن شروع ہونے والا ہے شوگران ناران کاغان میں، اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں. پہلے تو جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں اس حوالے سے آپ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اس طرح آفس میں بیٹھ کے پہلی دفعہ میں انٹرویو کسی ڈی پی او صاحب کا کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آنر کیا اخلاق بھائی. تھینک یو ویری مچ، وی آر ریئلی آنرڈ جی. اور میں یہاں لازمی یہ پوچھوں گا کہ کب سے آپ نے یہ جو سروس کا اپنی آغاز کیا، اور یہ تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا نان پی ایس پی آفیسر ہمارا 1995 کا بیچ ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے جب سے ہم نے پولیس میں کمیشن لیا، کوشش کی ہے اپنی محنت کے ساتھ وہ سروسز پرووائڈ کرتے کرتے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اب اگر آپ کو میں اپنی لاسٹ اسائنمنٹ بتاؤں تو ایز اے ڈی پی او 10 جون 2019 سے ایز اے ڈی پی او میری پہلی پوسٹنگ ہوئی ڈی پی او نارتھ وزیرستان. آفٹر ہر کمر چیلنجنگ ٹاسک تھا. 2.5 ایئر نارتھ وزیرستان میں ڈی پی او رہا ہوں. اس کے بعد ڈی پی او کرک، پھر ڈی پی او کوہاٹ، پھر لاسٹ اسائنمنٹ بیفور مانسیرا ڈی پی او سوات، اور سوات کے بعد ابھی میں ادھر مانسیرا آ گیا ہوں. ہمیشہ جو آپ نے شروع میں بتایا، میرا سب سے پہلا جو فوکس ہوتا ہے وہ منشیات پہ ہوتا ہے، اور منشیات کو اخلاق بھائی میں کیٹیگرائز کرتا ہوں 3 کیٹیگریز میں. اس میں ایک سپلائر ہے، اس کے سپلائر پہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے کہ جو سپلائی کرتا ہے. یہاں پہ الحمدللہ مانسیرا میں آپ دیکھیں منشیات کی اپنی کوئی کاسٹ نہیں ہے الحمدللہ. باہر سے سپلائی ہوگی، سپلائر آئے گا نسل خراب کرنے کے لیے. پھر جو سیلرز ہیں جن کو موت کے سوداگر ہم کہتے ہیں، جو یہاں پہ سیلنگ کرتے ہیں، دوسری کیٹیگری ہماری وہ ہے. تو سپلائر اور سیلر کی تو کوئی گنجائش انشاءاللہ کہیں بھی میرے اس میں نہ رہی ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہوں. اور یہاں بھی جب سے 28/3 سے میں نے چارج ریزیوم کیا ایس ڈی پی او مانسیرا، تو اسی چیز پہ ہمارا فوکس ہے، اور یہ آپریشن ہمارا اسی طرح جاری رہے گا جب تک ایک سیلر اور سپلائر بھی بقایا ہے. ایڈکٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آخری کیٹیگری ہے، وہ کس وجہ سے ایڈکٹ ہوا، کیا اس کے مسئلے تھے، تو ان پہ ہم لاسٹلی پھر وہ اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے قابل ہیں، ہسپتالوں میں داخل کر رہے ہیں، تو ان کی وہ کیٹیگری آتی ہے. اب اس میں میرا ایک ہی فارمولا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ آف دا کمیونٹی. ہمیشہ میں کمیونٹی پولیسنگ میں بلیو کرتا ہوں، بیکاز وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سرونٹ. تو اس میں ہماری انٹینشن ہو، ہمارا ہارڈ ورک ہو، ہم سروسز پرووائڈ کریں پبلک کو، تو پبلک کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ہمیں ملے. جب پبلک کا ٹرسٹ مل جاتا ہے اس کے بعد وتھ سنسیئر انٹینشن ہمارا ہارڈ ورک ہے، پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی انفارچونیٹلی آپ دیکھیں سیلرز آر فرام دا کمیونٹی. ٹھیک ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جاتا ہے ہم بار بار ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ابھی ہم ٹیسٹ پرچیزوں پہ بھی جاتے ہیں، کئی فیمیل نارکوٹک سیلرز وہ بھی ہم نے اپریہینڈ کیے ہیں. فرام دا ڈے فرسٹ ہمارا آپریشن شروع ہے، اور یہ اسی طرح وداؤٹ اینی ڈیلے یہ شروع رہے گا، کیونکہ اس پہ میں چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی کو. کون سا ایسا پیرنٹ ہے جو بچے کو نشے کے لیے پیسے دے اسکول فیس کے علاوہ؟ کون سا ایسا پیرنٹ ہے کہ جو بیٹی کا رشتہ کرے کسی وہ ایڈکٹ ڈرگ سیلر سے، کوئی عادی اس طرح کا وہ ہو منشیات فروش، اس کی اپنے بیٹی کا وہ رشتہ دے، یا ایڈکٹ ہو، آئس ایڈکٹ ہو، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے. تو جب یہ قانون میں، شریعت میں، اسلام میں، معاشرے میں یہ جرم ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. کمیونٹی سے صرف اتنی استدعا ہے، باقی ہماری اپنی انٹیلیجنس ہے. ہم اپنا پولیس کا سخت سے سخت ایکشن ان کے خلاف لیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں منشیات فروش اخلاق بھائی، ان کے ہم نے پکچرز وہ چوکوں میں اور تھانوں کے باہر ہم نے لگائی ہیں. وہ اس لیے لگائی ہیں کہ اس میں ہم کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. 25 ان کے مقدمے ہو گئے ہیں، اور یہ ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، کنوکٹڈ ایکیوزڈ ہیں، اور وہ کنوکٹڈ ڈرگ سیلرز ہیں.
تو ان کے ہم نے پکچر لگا دیا کہ کس کا بیٹا ہے, کس کا بھتیجا ہے, کمیونٹی میں کون اس کو سپورٹ کرتا ہے, کون اس کا ضمانتی ہے, وہ سب آ کے دیکھیں. کیا کمیونٹی اس سے نفرت کرتی ہے؟ یہ جو قابل نفرت کام کرتے ہیں تو کیا کمیونٹی اس سے نفرت کرتی ہے؟ تو اس پہ ہمیں بڑی خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں, اور ہم ساری ایجنسیز کے ساتھ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, 2-3 ہم نے لگاتار میٹنگ کی, ان سے بھی میں لسٹیں لے رہا ہوں کاؤنٹر چیک کے لیے کہ کہیں پولیس اپنے ان کے ساتھ وہ نہ کر لے. ساری ایجنسیوں سے وہ لے کے لسٹیں بنائی ہیں, ان پہ ہمارا کام. تو انشاءاللہ منشیات پہ ہم, اس لیے ہمارا فوکس ہے, آخری بات منشیات پہ کروں گا, ان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ مال حرام بدست حرام. جب آپ منشیات سے کماتے ہو اس کے بعد پھر آپ فحاشی کی طرف جاتے ہو, پھر آپ اس طرف جاتے ہو. اگر خدا نخواستہ کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے ایڈکٹ ہے آئس کا, اور اس کو آئس نہیں ملتی, اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے چوری کرے گا. جس باپ نے اس کے بارے میں خواب دیکھا کہ یہ ڈاکٹر, انجینئر اور کوئی بڑا افسر بنے, کوئی اچھا انسان بنے معاشرے کا, تو وہ پہلے منشیات کا ایڈکٹ ہو گیا کسی کی وجہ سے, اور پھر جو ہے نا وہ اس نے چوری کی. اب چوری میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈاکے پہ جائے گا, پھر ڈاکے میں کوئی رجسٹر کرتا ہے تو ڈکیٹی وتھ مرڈر ہوگا, کیونکہ اس کو تو وہ چیز چاہیے. تو انشاءاللہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. آپ کی اس سے ہم آج وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج آپ آئے اور آپ جو ہے نا ادھر پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں مانسیرا کلب کے, یو آر ویری آنریبل جرنلسٹ فار اس. تو آپ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے یہ پیغام ہمارا پہنچے کہ آئس اور نارکوٹکس ہر قسم کی, اس پہ ہم نے سارے نمبرز بھی آویزہ کیے ہیں, آج دیے بھی ہیں, سارے سچوز کو بھی ٹاسکنگ کی ہے, اپنا بھی نمبر دیا ہے. تو کمیونٹی ٹرسٹ کرے, انشاءاللہ ان کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے. نوانسیرا میں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہاں میں ایک چیز کروں گا کہ یہ جیسے آئس کا آپ نے ذکر کیا, ہیروئن کا کیا, دوسرا میں یہاں پہ جتنے بھی یہ میڈیکل سٹورز پہ ہیں, یہ جو نشہ آور ادویات ملتی ہیں جیسے ڈانسنگ ٹیلز ہو گئے, اسی طرح تیسری انجیکشن وغیرہ جو بچوں میں دیکھتا ہوں, اور خاص طور تعلیمی اداروں میں بھی اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے لازمی آپ نے تو یہ آپ کو ایک اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری طرف سے ایک سجیشن ہوتا ہے, میری وہ بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ تمام تعلیمی اداروں کو بھی چیک کیا جائے. ہمارے پاس ہزارہ یونیورسٹی ہے, کیڈٹ کالج ہے, اسی طرح دیگر تعلیمی بڑے بڑے تعلیمی ادارے, چھوٹے تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں, وہاں پہ لازمی یہ ایک آپ کی طرف سے ایک بہترین بات آپ نے ہمارے دل کی بات کی اخلاق بھائی. یہ تعلیمی اداروں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارے ایسٹس ہیں. والدین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے بچوں میں. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے کچھ بن کے نکلے, اور جب ہم بوڑھے ہوں, لائف کی اننگ ہے آپ کی 63 ایئر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ٹارگیٹڈ ایج ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کا بونس ہے. تو والدین کو جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے بچوں کا فیوچر اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تعلیمی اداروں میں نو ڈاؤٹ آپ نے جو بات کی, ہم اس میں جائیں گے, اویئرنیس کمپین بھی چلائیں گے. وہاں پہ جو ان کی کینٹینز ہوں گی انشاءاللہ ان پہ آپ دیکھیں گے سگریٹ بھی نہیں بکے گی. آپ نے دیکھا ہوگا سوات میں ہم نے ایک سٹیپ لیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر جو وہ تھے ان پہ ہم نے وہ قانون لاگو کیا تھا کہ وہ 18 سال سے کم بچوں کو دکاندار جہاں بھی تھا وہ سگریٹ بھی نہیں بیچتا تھا. یہاں بھی وہ ہم لاگو کریں گے, آپ دیکھیں گے اس کی ہم اویئرنیس بھی کریں گے. تعلیمی اداروں میں ہم جائیں گے, ہم ان کے ساتھ سیمینار واک کریں گے, ہر جگہ پہ ہم نے کیے. اور انفارچونیٹلی ان کے ہاسٹلز میں اور ان کے اس طرح کے یونیورسٹیوں کے ان کے اس طرح کے لوگ آتے تھے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ کوہاٹ میں اور کرک میں اور سوات میں یہ جو ان کو جتنے بھی یہ لوگ آتے تھے باہر سے, وہ اس طرح سے ان کو سپلائی ہوتی تھی کہ کہیں پیزا بوائے آ رہا ہے تو اس کے باکس کو ہم نے دیکھا تو وہاں سے نکلا. اور کہیں کوئی ایسے خدا نخواستہ ان کے ہاسٹل کے وہ جو ہاسٹل کے جو رسپانسیبل لوگ ہوتے ہیں جن کو گارڈین کہا جاتا ہے, اور جن کو آپ جو ہے نا والدین ان کے سپرد کرتے ہیں, تو ان کی یا تو ان کی غفلت ہوتی ہے, ان کی نظر نہیں ہوتی, یا کوئی اور اس طرح کی وجہ ہوتی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چیک رکھیں. ہم ان میں گھسیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں یونیورسٹی کے جو پرائیویٹ ہاسٹل ہیں, خصوصاً میں آپ کو بتاؤں گا مانسیرا کے حوالے سے, اس کی مجھے بڑی شکایات آئی ہیں. اس پہ ہم نے ایک چھوٹا سا آپریشن کیا بھی ہے. ان کے اونرز ان کو ہم نے اپریہینڈ بھی کیا, ان سے کچھ ریکوریز بھی ہوئی. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ پورا ان ہاسٹلوں پہ بھی ہم وہ کریں گے, اسکروٹنی کریں گے, ان کا ڈیٹا بھی کمپائل کریں گے. کام کرنے کو بہت ہے. تعلیمی ادارے میں انشاءاللہ اس چیز کو کہیں بھی ہم پنپنے نہیں دیں گے. انما بعثت معلما, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے. ہم نے سوات میں نوٹیفیکیشن کیا تھا, ہم نے ٹیچرز کو سلوٹ ہم کرتے تھے. یہاں بھی ہم ٹیچر کو سلوٹ کرتے ہیں, دل سے ان کی قدر کرتے ہیں. اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہیں. تعلیمی اداروں کو انشاءاللہ ہم صاف کریں گے. یہاں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا کہ دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا جو یہاں
مسئلہ ہے یہ قبضہ مافیا, زمینوں کے لین دین, اس میں سب سے زیادہ میں بلکہ ہمیشہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ عدالتوں میں اگر ہمارے 70% کیسز لگے ہوئے تو زمین کے اہم معاملات ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی ایسا اسٹیپ لیں گے کہ قبضہ مافیا سے دھیان چھوٹے؟ بالکل, یہ جو مافیا کا لفظ ہے اس سے مجھے چڑ ہے. ابھی قبضہ مافیا آپ نے کہا, یہ سب سے ایک خطرناک وہ ہے یہ مافیا. اب زمین اللہ کی ہے اور یہ جو ہے نا ایک لیگل اونر بیچارہ بیٹھا ہے اور اس کی زمین پہ قابض ہو گیا. ایک تو یہ آج ہم نے ایک کوشش کی ہے, ایک ہم نمبر بھی دیں گے, ان کے لیے ہم دن بھی مختص کریں گے. آپ کے حوالے سے میں ان کو کہتا ہوں کہ جس کے پاس بھی کوئی لیگل ڈاکومنٹس ہیں اور اس کی زمین پہ کوئی قابض ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدماش ہے اور کوئی اس کے ساتھ کوئی ٹوپک مار ہے, یہ تو وی آر ہیئر ٹو سپورٹ ہم, وی آر ہیئر ٹو انشور جسٹس. ہم اس کو انشاءاللہ جو اللہ نے اس کو ایک اونرشپ دی ہے ہم اس کو اس کا حق دلائیں گے. ہم آپ کے توسط سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہمارے دفتر کے دروازے ان کے لیے کھلے. ہم اپنا ایک نمبر بھی شیئر کریں گے میڈیا پہ. اس لینڈ مافیا, قبضہ مافیا جو ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کوئی ایک دو میں نے ان کے رنگ لیڈرز جو تھے قبضہ مافیا کے, ان کو میں نے ادھر بلایا اور ان سے جب میں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کی ہسٹری لی کہ آپ کیسے ایک آٹو رکشہ سے آپ جا کے ابھی آپ V8 تک پہنچے ہو اور کتنی جلدی آپ نے ترقی کی اور آپ اس میں آئے ہو. اگر اس چیز کو آپ کو کہتے کہ ہم تو کبھی بھی ہم نے غلط کام نہیں کیا, اگر اس چیز کو میں نے کہا آپ ٹھیک سمجھتے ہو کہ ایک بندہ ابراڈ بیٹھا ہے, ایک کوئی یتیم ہے, بیوہ ہے, اور اس کو کوئی اپنے رشتہ دار حق نہیں دیتے اور اس کے کوئی اپنے اس کو وہ زمین نہیں دیتے اور وہ اونے پونے آپ کو اپنی اونرشپ دے دیتا ہے, اور پھر آپ وہ توپک اور بندوق کے نوک پہ جا کے اور آپ نے 8-10 جو بڑے بڑے بالوں والے آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ فرضی, ان کو لے جا کے اور پھر وہ زمین آپ لے لیتے ہو. اور پٹواری کو بھی خدا نخواستہ آپ نے اس میں اپنے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. تو اس میں ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کیونکہ DLR ہمارا DC ہے, میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. کمپلینٹ ہمیں چاہیے کیونکہ اونرشپ ثابت کریں, لیگل اونرشپ لائیں, کمپلینٹ کریں, آگے جو بھی ہے انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو کیسے اس طرح اونے پونے اپنی قیمتی جائیدادوں کو نہ بیچیں. یتیم, بیوہ, میری جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں, جو میرے بھتیجے ہیں, جو یتیم بچے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی جائیدادیں اس طرح اونے پونے 100 روپے کی چیز آپ 4 آنے میں نہ بیچیں. اس ٹوپک مار کو آپ آئیں, ہمارے پاس ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو حق دیں گے اگر آپ لیگل اونر ہو. اگر آپ کوئی اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مافیا کہتا ہے, اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ. کیا میں ایک جس طرح آپ نے سنا کہ DPO صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ لازمی جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو لازمی تھانوں کا رخ کریں, DPO صاحب کے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں, ان کے پاس آئیں. یا میں ایک چیز لازمی پوچھوں گا, ابھی جیسے ماشاءاللہ ہمارا یہ ناران, شوگران, کاغان اور خوبصورت علاقے ہیں ہمارے, ان کا سیزن شروع ہو رہا ہے, تو ٹریفک کے حوالے سے اور خاص کر جو مانسر شہر کی ٹریفک ہے جو بڑی کنجسٹڈ بھی ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے سارا, بہت سارے رکاوٹیں بھی ہیں, اس حوالے سے آپ نے کیا جو پیش قدمی کی ہے اس حوالے سے بھی ذرا تفصیل سے بتا دیں. بالکل اخلاق بھائی, آپ نے بہترین کوشچن کیے. اس ٹریفک پہ, اس کی ٹورسٹ پہ, اس پہ جانے سے پہلے میں مافیا میں ایک اور مافیا ایڈ کروں, ٹمبر مافیا. اب مانسیرا کی جو خوبصورتی ہے وہ درخت ہے. ہم نے ادھر درخت لگائے, میں نے بھی, ہمارے RPO صاحب ہے انہوں نے بھی درخت لگایا, ہماری پولیس 6000 پودے لگا رہی ہے اور تمام تھانوں میں, پولیس لائن میں. تو جب ہم لگا رہے ہیں تو سب کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جب پولیس والے, جن کی رسپانسبلٹی یہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے محکمے کی بنیاد رکھی, ہماری رسپانسبلٹی یہی ہے ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی. اب اگر یہ درخت ہم لگائیں گے اور یہ کاٹیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ادھر, اس دن میں نے دونوں DFOs کو ادھر وہ کیا, ان کو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کہیں اگر کوئی کٹنگ کر رہے ہیں اس کو آپ پرمٹ کا نام دے رہے ہیں, کوئی TP ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو میں نے کہا ہم تو اس چیز کو نہیں سمجھتے, یہ تو آپ کی جاب ہے, تو آپ بھی آئیں میڈیا پہ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو کٹنگ ہوئی ہے یہ ہے انلیگل کٹنگ, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں اپنی پولیس کی بھی میں اسکروٹنی کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ میری کوئی چیک پوسٹ والا, کوئی تھانے والا اور محکمے کے اندر بھی ہیں, تو میں نے ادر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی لسٹیں لی ہیں. اس میں بالکل نو ڈاؤٹ ہر جگہ پہ یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی, پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ملاوٹ ہے. ان کو بھی ہم نکال باہر کر کے اپنے گھر کو بھی صاف کریں گے, دوسرے گھر کو بھی صاف کریں گے. مانسیرا کی خوبصورتی درخت لگا کے, درختوں کی حفاظت کر کے, ان کی نشو و نما کر کے انشاءاللہ ہم باہر رکھیں گے. آپ نے جو ٹریفک کے حوالے سے بات کی, میں چاہتا ہوں مانسیرا کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے اخلاق بھائی, یہ ویلی جو جنت نظیر ویلی اس دنیا پہ آپ لوگوں کو ملی ہے,
یہ تو بالکل اس کو تو اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح یہ تو کرائم فری ڈرگ فری ہم اس کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ ہم نے اس کو بنانا ہے. اور تمام اسٹیک ہولڈر سے اپیل ہے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں. ابھی میں نے ایس پی ٹریفک کو ہدایت کی, اس نے ٹی ایم او کے ساتھ جا کے میٹنگ کی, اور مارسیرا اتنا سا چھوٹا سا مارسیرا سٹی میں سے ہم نے 16 غیر قانونی اڈوں کی لسٹ بنا لی. اب ان اڈوں کے مالکان کو بلا کے ان کو بولیں گے کہ آپ کے پاس این او سی کدھر ہے؟ تو غیر قانونی اڈے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, آپ چلا رہے ہیں, پھر ٹریفک جیم ہو جاتی ہے, پھر فلو آف ٹریفک خراب ہوتی ہے, پھر ٹورسٹ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹورسٹ کو تکلیف ہوتی ہے. تو ساری اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ غیر قانونی اڈا چھوڑیں گے. انکروچمنٹ پہ ہم نے ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کی, اے سی صاحب کو ساتھ لے کے انکروچمنٹ میں بھی ہم تاجروں سے اپیل کریں گے کہ جو وہ ہے اس کو آپ وہ کریں, جو اللہ نے آپ کو اپنی وہ دی ہے اسی میں آپ رہیں. یہاں فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں وہ ہاں, فٹ پاتھ جو پیڈسٹرن کے لیے ہے, جو کچا گولا روڈ کا جو اوور ٹیک اور کراس کے لیے ہے, تو ان کو انشاءاللہ ہم گریجولی اور سلولی دیکھیں گے. ان کو بھی تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے ہم اس کا بھی ایک بھرپور آپریشن کریں گے, اور جن کی ذمہ داری ہے ان کو بولیں گے کہ وہ آئیں. مانسیرا میں چاہتا ہوں کہ مانسیرا کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے, مانسیرا کو جو اتنے عزت دار غیور لوگ اللہ تعالیٰ نے جو کمیونٹیز یہاں پہ بڑی بڑی قومیں پیدا کی ہیں, مانسیرا میں صرف اور صرف یہاں پہ ٹورسٹ فیسیلیٹیشن اور ٹریفک مینجمنٹ ریکوائر ہے کہ ہم ٹریفک کو مینیج کریں, ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. بہترین میسیج ہم آل اوور دا ورلڈ دیں, اور مانسیرا کچا کچ لوگوں سے بھرا ہو. کرائم نہیں ہوگا تو ٹورسٹ آئیں گے, ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ٹورسٹ آئیں گے, ان کو اچھے اخلاق اچھے لوگ جو کہ پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں وہ ملیں گے تو ٹورسٹ آئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ سمبل آف پیس ہے کہ مانسیرا بھرا ہوا ہے, لوگ آئے, اس پہ آپ کے ہوٹل بھی چل رہے ہیں, آپ کے جتنے ٹریڈرز ہیں ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے, آپ کا ایک دنیا میں میسیج بھی جا رہا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تمام کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. ہم کمیونٹی پولیسنگ میں بلیو کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا, علماء کے ساتھ ہم نے کانفرنس کی, ان کی مشاورت ان کی گائیڈنس سے ہم چلیں گے. علماء ہمارا اثاثہ ہے. اس کے علاوہ تاجر, اس کے علاوہ کھلی کچہریز میں پبلک گیدرنگ میں ہم جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ تھانہ وائز پوری ایک تھانے میں جائیں گے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے مسئلے سنیں گے, حل کریں گے, تھانہ کلچر کو ٹھیک کریں گے, پولیس کا بیہیویئر ٹھیک کریں گے. کمیونٹی پولیس عوام ساتھ ہوگی. اس پہ تھوڑا وقت ہمیں درکار ہے. انشاءاللہ یو ول فیل دا چینج. یہاں لازمی یہ پوچھوں گا کہ ہماری جو آبادی کا آدھا حصہ ہے جو خواتین پر مشتمل ہے, وہ تھانوں میں آتے ہوئے ذرا کتراتی ہیں, اپنا کوئی مسئلہ بھی اس طرح کھل کے بیان نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے کوئی ایسا ڈیسک ہر تھانے کے اندر ہو کہ جہاں خواتین, ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کئی خواتین جو ہے ابھی کام بھی کر رہی ہیں. تو میں اس حوالے سے لازمی کہوں گا کہ ہر تھانے کے اندر اس طرح ایک ٹیکس بنا کے وہاں پہ خواتین مارر ہوں یا مد مارر کے طور پر وہ کام کریں تو بہتر نہیں ہوگا. زبردست بات آپ نے کی. ابھی آپ دیکھیں نا, میں سوات میں سرو کر کے آیا ہوں. سوات میں ٹوٹل جو آپ کی فیمیل کانسٹیبلز ہیں 65. یہاں مانسیرا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں 165 100 سے زیادہ ہے. چاہیے تھا کہ یہاں پہ 3 تھانے ہوتے فیمیل کے. وہاں پہ رحیم آباد میں ڈیڈیکیٹڈ نوٹیفائڈ ویمن پولیس اسٹیشن ہے. ہم نے آئی جی پی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور کو ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا بالکل آپ اس پہ ہوم ورک کریں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک فیمیل پولیس اسٹیشن ہوگا, اس میں فیمیل ایس ایچ او ہوگی, فیمیل محرر ہوگی, اور سارے فیمیل کے معاملات صرف فیمیل پولیس ہی ڈیل کرے گی. ایف آئی آر روزنامچہ سب کچھ ان کے پاس ہوگا. یہاں پہ یہ المیہ ہے کہ میں نے سب کو پہلے اکٹھا کیا, اور پہلے ان میں سے جو ایک وہ کوالیفائڈ ہماری فیمیل پولیس آفیسر تھی, اس کو میں نے ان کا بھی انچارج لگا دیا ہے. اور تھانوں میں جو آپ نے بات کی, تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے ماڈل پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے اس میں یہی ڈیسک ہوتا ہے, جس میں فیمیل جب آتی ہے تو ان کو فیمیل ہی ڈیل کرتی ہیں. تو ہمارے جو 1-2 پولیس اسٹیشنز ہیں ان میں یہ ڈیسک بنائے گئے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ 17 پولیس اسٹیشن جو ہیں ان میں سب میں فیمیل پولیس اسٹیشن, فیمیل کے ڈیسک ہم وہ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے. اور ایک ڈیڈیکیٹڈ نوٹیفائڈ ود دا آرڈرز آف دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس آنریبل اختر حیات خان گنڈا پور, انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو نوٹیفائی کر کے دیں گے. یہاں پہ ٹورسٹ پولیس اسٹیشن کی ضرورت ہے جن میں ٹورسٹ فیسیلیٹیشن ہو, اور وہ ڈفرینٹ کلر والی وردی پہن کے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایک ٹورسٹ پولیس اسٹیشن اور ایک فیمیل پولیس اسٹیشن, یہ دونوں ہمارے اس پہ ہیں. آپ نے اچھا کوشچن کیا, انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان میں ہم فیمیلز اپنی بہنوں کو ادھر ہی صرف
ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور فیمیل کا مسئلہ فیمیل ہی سنیں اور ٹورسٹ کی ان کو ٹورسٹ گائیڈ کی شکل میں ایک وردی والا ٹورسٹ پولیس والا ملے. تو دس از ویری گڈ کویشچن اور یہ یہاں کی ضرورت ہے مانسرا. کیونکہ اچھا میں یہاں لازمی ایک کہوں گا ایک پولیس کے لیے ایک اور بات میں لازمی کروں گا کہ میں نے کتنی وہ جو ٹریفک کے پولیس اہلکار ہیں ان کو دیکھا ہے کہ دھوپ ہو گرمی ہو بارش ہو وہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے وہ چھتریاں ٹائپ وہ جو جیسی ہوتی ہیں کوئی کارنر سے ایسا ہو کارنر درمیان میں ایک لگا جو پول سا ہوتا ہے اس کے اوپر چھتری وغیرہ ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں ریلیکس ہو کے تو کھڑا تو ہو سکیں. ان کے لیے ایسے سایہ دار جگہ بھی کوئی نہیں ہوتی. درخت جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کاٹ دیے گئے ہیں واقعی کاٹ دیے گئے ہیں. اور میں یہاں پہ لازمی کہوں گا جو ڈرگ یہ ٹمبر مافیا کی بات ہوتی ہے میں لازمی یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو منبع بھی تھا نا وہ صرف یہ ٹمبرسٹ پبلک نہیں تھا. میں خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں یہاں یہ کہوں گا کہ ٹریفک اہلکاروں کے لیے اس طرح کوئی سہولت ہو. ٹریفک اہلکار آپ نے ہمارے دل کی بات کی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ سامنے آئیں اپنے ہائی اپس کے تھرو ہم ان کو ریزالو کریں. یہی چھتریوں پہ اس پہ ہم نے ابھی کام کیا. ان کو ہم نے پہلے جو بارشوں کا سیزن تھا تو ان کو ہم نے وہ رین اپنی برساتیاں دی تو ابھی دھوپ میں یہی چھتریوں پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی مانسیرا از اے بگ ڈسٹرکٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے پورا ایک یہاں پہ جیسے باقی ضلعوں میں ہے. یہاں پہ کچھ 2-4 کمروں میں ٹریفک کا سیٹ اپ ہے تاکہ آئی جی پی صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آئی جی پی صاحب نے اس مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک ڈیڈیکیٹڈ ایس پی ٹریفک دیا ہے اور وہ ٹریفک کے معاملات دیکھتے ہیں. اور آج میں نے اس کے ساتھ 2 گھنٹے میٹنگ کی ہے فلو آف ٹریفک پہ غیر قانونی اڈا جات پہ اور یہ جو بائیکر سروس ہے بائیکر سروس پہ میں نے اس کو خصوصی ہدایات دی کہ اس کو ہم انکریج کریں گے. موٹر سائیکل سستی سواری ہے اور جلدی رش میں نکل جاتی ہے لیکن ان کی رجسٹریشن ان کا ڈیٹا کہ کم عمر نہ ہو ان رجسٹرڈ نہ ہو بغیر ہیلمٹ کے نہ ہو. تو میں نے کہا وہ ریسٹرکشن اور ان کا ایک فارم ہم نے بنایا پورا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بالکل ان کے جو ٹریفک پوائنٹ ہیں ان سب کی ہم سروے کرا رہے ہیں. وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یہ چھتریاں اور یہ بھی ہم ان کو بنا کے دیں گے. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جب اچھے ماحول میں کھڑا ہوگا. اور پھر آپ کے توسط سے تھوڑا میں ہٹ کے میں کہتا ہوں گزارش کرتا ہوں عوام سے کہ یہ پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے. کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھتیجا ہے ڈی پی او باہر سے آیا ہے باقی تو آپ کی لوکل پولیس ہے. تو جب ٹریفک پہ آپ گزرتے ہیں تو کبھی کبھار اس کو بھی سلام کریں. جب آپ سلام کریں گے تو وہ اس کا جواب دے گا. کیوں موٹر وے پہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا. آپ نے بیلٹ بھی باندھ لی جیسے اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی بھی ہائی ہے تو کیمرہ آپ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ آتا ہے اس کے 8 گھنٹے کی شفٹ ہے 2 گھنٹے اس میں بریک ہے تو وہ بھی بڑے اخلاق سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اسپیڈ یا آپ کا چلان تو آپ بھی دے دیتے ہیں. یہاں پہ تو میں ہوتی ہے تکرار ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بھی گرمی کھڑا ہے 24 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے اور شفٹیں بھی بڑی لمبی لمبی ہیں. آپ بھی اس کو آن نہیں کرتے تو ان کو آن کریں. ہاں بالکل ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمیں روکا. مجھے ایسے لوگ بہت کم ملے ہیں اخلاق بھائی کہ اگر میں ناکہ بندی پہ کھڑا ہوں میں اس کو روکتا ہوں تو ہم سارے اپنے پروٹوکول اپنے اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا ایک سپریارٹی کمپلیکس میں ہم انوالو ہیں. تو جیسے ہی میں نے اس کو روکا تو اس کو چاہیے آیا وہ پبلک سروینٹ وہ میرا دیکھے کہ جی یہاں شفیع اللہ صاحب میرے تو نیم ادھر لکھا ہوا ہے تو اپنا وہ اپنی آئیڈینٹی بتایا کہ جی میں اخلاق اور میں فلاں جگہ تو جا رہا ہوں جی آپ نے مجھے روکا میں یہ کام کرتا ہوں. تو یہ حوصلہ میں نے بہت کم دیکھا ہے بہت ریئر ہے. جس کو بھی پولیس والے نے روکا ہے وہ سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ میں فلاں میں تیری ڈیوٹی اتارتا ہوں. رینک کو بھی ڈسانر کرتے ہیں. تو اگر کمیونٹی کی طرف سے پہلے یہ ہوگا وی آر آنسریبل وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سروینٹ ہم سے پوچھیں. اگر پہلے آپ اس کو کہتے ہو اس کو آپ اتنا ڈیگریڈ کرتے ہو اس کو ڈس آنر کرتے ہو اس کو ڈس ریسپیکٹ دیتے ہو کہ آپ کھڑے ہو آپ ہو کون میں تیرا یہ اتارتا ہوں میں فلاں ہوں. اپنے انٹروڈکشن میں آپ اس سے پوچھیں ہی از آنسریبل ٹو یو وہ آپ کو بتائے گا. اگر اس کے بعد وہ بد اخلاقی کرتا ہے تو پھر ہم ادھر ہیں ہم ان کو سزا دیں. میں یہاں لازمی یہ کہوں گا کہ عوام کو ایک شکایت رہتی ہے کہ پولیس ڈپارٹ سے حالانکہ ان کا کام نہیں ہے یہ سیکٹری آر ٹی اے کا کام ہوتا ہے کرایہ ناموں کی مت نہیں. وہ اس پہ ذرا بریف کر دیں عوام کو کہ وہ کرایہ نامے کیسے جاری ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر وہ جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی دیکھیں ابھی ہماری ایک کوشش ہے ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں انرجیٹک آفیسر ہے پہلے یہاں پہ رہے ہیں عدنان خان بیٹانی تو ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس طرح کی ایک کھلی کچہری کریں کہ جس میں تمام پبلک بیٹھی ہو مانسیرا کی اور سارے ڈپارٹمنٹ میں تو ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں نا سیکٹری آر ٹی اے بھی وہ بھی ڈی سی کے انڈر ہے اس کو جواب دہ ہے ٹی ایم او بھی اے سیز بھی ڈی ایف او بھی ڈی ایچ او بھی ایم ایس بھی یہ سارے
تو سارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو بٹھا کے ایک دفعہ عوام کے سامنے ہم ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری جاب ڈسکرپشن جو آپ نے بات کی کہ اس طرح ہمارا پرمٹ, اس طرح ہمارا اڈے کی NOC, یہ طریقہ کار ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ قانونی ہے, اور یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے, یہ میں نے اب تک کی ہے, یہ میں کر رہا ہوں. تو جب سب ہم عوام کے سامنے بیٹھیں گے نرخناموں کا, ابھی وہ دیکھیں اس کے لیے اگر فوڈ انسپیکٹر ہے, کہیں کوئی سبزی کی دکان ہے فروٹ کی, اگر فوڈ انسپیکٹر کو ضرورت ہے پولیس کی 2 بندوں کی ضرورت ہے, میں 4 بندے دوں گا. اچھا سیکٹری RTA ہے, اس نے کہیں روٹ پرمٹ وہ چیک کرنے ہیں, اس کی وہ ذمہ داری ہے, وہ آتا ہے, اس کو میں 10 بندے دوں گا. انلیگل اڈوں کے خلاف PMO صاحب نے آپریشن کرنا ہے, وہ آئے, میرے ٹریفک والے اور ڈسٹرکٹ والے, اس کو 10 چاہیے, میں 20 دوں گا. تو جب سارے ہم سٹیک ہولڈر اور ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہیڈ آف دا وہ ہیں, ہم ڈسٹرکٹ مانسیرا ہیں, وہ آ کے ایک ہی پیج پہ ہم چلیں. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دیم, وی آر ہیئر ٹو امپلیمنٹ دا ریٹ آف دا اسٹیٹ جو سرکار نے ڈنڈا دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ مانسیرا کی بہتری کے لیے وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اخلاق بھائی آپ کے توسط سے سب کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں, جس ڈپارٹمنٹ کو بھی ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل اپنا وہ بتائیں کہ جی یہ جاب ہے, یہ ہم نے کرنی ہے, اس سے یہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دیم. بہت بہت شکریہ. وہ جو میں لازمی یہاں پہ کہوں گا, عوام کے نام پہ آپ کو DPO شفیع اللہ خان صاحب نے مکمل طور پر یہ کہا ہے کہ میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی شکایت ہو, ان کے رابطے نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گے, اور جب یہ انٹرویو ان کا جائے گا تو وہ ہم مینشن بھی کر دیں گے اس میں. اور لازمی رابطہ کریں, ہر تھانے میں جائیں, یہ تھانے آپ کے لیے بنے, عوام کے لیے بنے. کوئی بھی مشکل درپیش ہو تھانوں کے اندر جائیں. ابھی میں ان کے آنے سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ تھانے کا ماحول بھی بہتر ہوگا. اور اجازت, بہت بہت شکریہ جی ایک بار پھر. اللہ نے کے بعد. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد.